ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور ان کی روزمرہ کی گھریلو زندگی کے بارے میں بات کی تھی، تو ہمیں پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہایت سمپل تھی اور وہ طبیعتاً بھی سادگی کو پسند کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی کی ضرورتوں کو نہایت محدود رکھا ہوا تھا، باوجود اس کے کہ وہ یہ استطاعت رکھتے تھے کہ وہ ایک عالیشان زندگی گزاریں، لیکن انہوں نے عیش و عشرت کے بجائے سادہ زندگی گزارنے کو اہمیت دی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بات کریں، یہ جان لیتے ہیں کہ اخلاق ہے کیا چیز۔ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ خلق کا لفظی معنی ہے فطرت یا طبیعت۔ خلق انسان کی اندرونی کیفیت کا حال بیان کرتا ہے، یعنی ظاہراً تو انسان نمایاں ہوتا ہے، لیکن اصل میں اندرونی طور پر اس کی طبیعت اور اس کی فطرت میں جو کچھ بھی ہے اور اس کے نفس کے اندر کیا ہے، اچھائی یا برائی، یہ اس انسان کا خلق کہلائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے میں جس خلق عظیم کو پیش کیا، پوری تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کو دین کا ایک اہم حصہ بنا دیا اور لوگوں سے فرمایا، ایک انسان اپنے اخلاق کے باعث اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے جو رات بھر ذکر الہی میں کھڑے رہنے اور عمر بھر روزہ رکھنے والے کو نصیب ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صرف نماز اور روزہ ہی دین نہیں ہے، بلکہ لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنا بھی دین میں اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا باقی احکامات۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے پہلے ایک اچھا انسان بننا ضروری ہے۔ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ، مسکین اور غریب کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور اس زاہد کی طرح ہے جو دن بھر روزے رکھتا ہے اور رات بھر نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف نماز اور روزے کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا تھا، بلکہ اخلاق اور عمل کا نمونہ پیش کرنے کے لیے بھی بھیجا تھا۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپیریزن کسی بھی دوسرے ریلیجن کے بانی کے ساتھ کریں تو ہمیں نمایاں فرق ملتا ہے۔ کئی مذاہب کے بانی آئے، انہوں نے مفید نصیحتوں، میٹھی میٹھی باتوں اور اچھی اچھی تعلیمات تو دنیا والوں کو دیں، لیکن کمی یہ تھی کہ بات تو کی لیکن کام نہیں کی۔ علم تو دیا مگر عمل غائب تھا۔ ان کی سیرتوں میں سب کچھ ہوگا مگر عمل نہیں ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تو اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ اگر دوسرے سے عمل کا مطالبہ کیا تو پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ نماز کی تعلیم دی تو فرمایا، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی تعلیم دی تو یہ کہا، اس طرح وضو کرو جس طرح میں وضو کرتا ہوں۔ یعنی جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا، بلکہ اپنی امت کے ساتھ تو آسانی ہی کرتے تھے اور آسان بات ہی پسند کرتے تھے، مگر اپنے معاملے میں اللہ کی عبادت میں بہت بہت دیر تک قیام فرماتے تھے۔ رکوع میں اتنی دیر تک جھکے رہتے تھے کہ دیکھنے والا کہتا تھا کہ شاید سجدہ کرنا بھول گئے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی تلقین کی تو ویسے تو مسلمانوں پر سال کا ایک مہینہ فرض ہوتا ہی ہے جو کہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر روزے کی حالت میں ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے پر آتے تو معلوم ہوتا کہ اب افطار ہی نہ کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زکوٰۃ و خیرات اور صدقات کا حکم دیا تو پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے بارے میں خود انہی سے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرض داروں کا قرض ادا کرتے ہیں اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عام حکم دیا ہوا تھا کہ جو مسلمان قرض چھوڑ کر مر جائے اس کا قرض میں ادا کروں گا، اور جو ترکہ اس نے چھوڑا ہے اس کے حقدار اس کے وارث ہوں گے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کم اور دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچا۔ یہ تھے ان کے اخلاق۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں، میں تو بانٹنے والا ہوں، اصل دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہا تھا۔ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر احد کا یہ پہاڑ میرے لیے سونے کا ہو جائے تو میں کبھی پسند نہیں کروں گا کہ 3 راتیں گزر جائیں اور اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس رہ جائے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کسی قرضدار کے قرض ادا کرنے کے لیے کچھ رکھ لوں۔ یعنی اتنی دولت بھی اگر مل جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر خرچ نہ کرتے بلکہ ضرورت مندوں اور محتاجوں کو دے دیتے۔ اسی طرح سے ایک اور موقع پر ایک مرتبہ فدق سے 4 اونٹوں پر غلہ لد کر آیا۔ لوگوں کا کچھ قرض تھا، پہلے وہ ادا کیا، پھر کچھ لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کچھ بچ تو نہیں گیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بچ تو گیا ہے، کیونکہ کوئی اور لینے والا ہی نہیں رہا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک دنیا کا یہ مال باقی رہے گا میں گھر نہیں جا سکتا۔ چنانچہ رات مسجد ہی میں بسر کی۔ صبح کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مال بچ گیا تھا اس کے لینے والا آ گیا ہے، اور جو کچھ بھی تھا تقسیم ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ لسنرز، یہ سب کچھ اپنے لیے کیا، دوسروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے پاس آ جاؤ، نہ ہی لوگوں کو گھر بار لوٹا دینے کا حکم دیا، نہ ہی آسمان کی بادشاہت کا دروازہ دولت مندوں پر بند کیا۔ صرف یہ حکم دیا کہ اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ دوسروں کو دے کر اللہ کا حق ادا کرو، مگر خود کا یہ عمل تھا کہ جو کچھ بھی آیا وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے دین میں آسانی پسند کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے اصحاب میں سے کسی کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے روانہ کیا تو ساتھ میں یہ حکم بھی دیا کہ دیکھو، لوگوں کا عمدہ مال لینے کی کوشش مت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا خلق بہترین ہوگا تمام مومنین میں اس کا ایمان اعلیٰ اور اکمل ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی تصدیق قرآن میں کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک آپ خلق عظیم کے حامل ہیں۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جو شخص بھی مسلمان ہوا وہ نماز اور روزے کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا، بلکہ یا تو قرآن حکیم کو سن کر مسلمان ہوا یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف علم ہی نہیں دیا، صرف اسلام کی تعلیمات ہی نہیں دیں، بلکہ عملی اخلاق پر زور دیا، اور علم کے ساتھ عمل کا ہونا مسلمان ہونے کے لیے لازمی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں بھی جب اللہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو فرماتے ہیں، آمینو وعاملوا الصالحات، یعنی ایمان لاؤ اور عمل کرو نیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس دنیا میں ہر انسان کے لیے مکمل طور پر ایک عملی نمونہ پیش کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہت ہی اچھا رول ماڈل کے طور پر ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، انسان حسن اخلاق سے وہ درجہ پا سکتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر نماز پڑھنے سے ملتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر غور کیا جائے تو انہوں نے شجاعت اور بہادری سے بھی کام لیا اور وقت پڑنے پر عفو و درگزر کی بھی راہ اپنائی۔ اس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اگر کوئی شریعت کی حد توڑتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سزا دیتے۔ یعنی جہاں اللہ کے حق کی بات آتی وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی کرنے میں دیر نہ کرتے تھے، لیکن جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات ہوتی وہاں پر نرمی سے کام لیتے۔ اسی بات پر اس کی ایک مثال دی جا سکتی ہے۔
اس کے بارے میں ایک بہت ہی مشہور قصہ آپ سب کے سامنے پیش کروں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، لیکن جہاں اللہ کے بدلے کی بات آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ ضرور لیتے۔ اس کے بارے میں ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون جو قبیلہ کے سردار کی بیٹی تھی اور اس کا نام بھی فاطمہ تھا، چوری کے جرم میں پکڑی گئی۔ چوری کا جرم ثابت ہو گیا اور اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ اس کو یہ سزا دی گئی۔ چونکہ وہ سردار کی بیٹی تھی، لہٰذا بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنا چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش تو نہ سنی، لیکن تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع کیا اور فرمایا، تم سے پہلے کی قومیں صرف اسی لیے تباہ و برباد ہوئی تھیں کہ جب ان میں کوئی معمولی آدمی جرم کرتا تو فوراً قانون حرکت میں آ جاتا اور اسے سزا دی جاتی، لیکن جب کوئی بڑا اور بارسوخ آدمی جرم کا ارتکاب کرتا تو قانون اندھا بہرا ہو جاتا اور اس کا جرم نظر انداز کر دیا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ اخلاق کا یہ نمونہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں پایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بدو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا۔ اتفاقاً اسے بیت الخلاء جانے کی حاجت پیش آئی۔ وہ دیہاتی تھا، آداب مسجد سے بالکل ناآشنا تھا، نہ کبھی اس سے قبل اسے مسجد سے واسطہ پڑا تھا، نہ کبھی اس سے پہلے اس کو مسجد سے واسطہ پڑا تھا۔ اس نے مسجد کو ایک عام جگہ ہی سمجھ لیا، چنانچہ وہ وہیں مسجد کے صحن میں حاجت کرنے لگا۔ چاروں طرف سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دوڑے اور اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو روکا کہ تم سختی کے لیے نہیں، نرمی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، ڈانٹ کر نہیں بلکہ اچھے اخلاق سے سمجھانے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اس کے بعد جب وہ فارغ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر نہایت اچھے الفاظ میں سمجھایا کہ یہ مساجد عبادت کے گھر ہیں، یہاں اللہ کی بندگی کی جاتی ہے، اللہ کے پاک بندے یہاں نماز پڑھتے ہیں، یہ اس طرح کے کام کی جگہ نہیں۔ پھر لوگوں سے فرمایا کہ اس پر پانی بہا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ اس کے قلب میں اتنے گہرائیوں میں اتر گئے اور اس کے بعد پھر اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا میں اپنے اخلاق کی وجہ سے غالب آؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے اخلاق کی وجہ سے انقلاب لائے تھے۔ جس وقت قریش مکہ کے ظلم کی وجہ سے مکہ کی وسیع ترین زمین آپ پر تنگ کر دی گئی، اس وقت لوگوں کی اکثریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئی تھی، جس کی مثال ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوا تھا۔ یہ تو چند ایک مثالیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی مثالیں اسلام کی تاریخ میں نظر آتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہتے ہیں، آپ مویشیوں کو خود چارہ ڈالتے، گھر میں جھاڑو دے لیتے، بکری کا دودھ خود دھو لیتے، خادموں کو ان کے کاموں میں مدد دیتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیتے، جب کبھی ضرورت ہوتی بازار سے سودا خود خرید لاتے، ہر چھوٹے بڑے کو سلام خود کرتے، اگر کوئی ساتھ ہوتا تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتے، غلام و آقا کالے اور گورے، حبشی اور ترک میں کوئی امتیاز نہ برتتے تھے، رات دن کا لباس ایک ہی ہوتا، کیسا ہی چھوٹا اور حقیر شخص دعوت دیتا فوراً قبول فرما لیتے، جس قسم کا کھانا بھی سامنے رکھ دیا جاتا نہایت رغبت اور خوش دلی سے کھا لیتے تھے، رات کے کھانے سے صبح کے لیے اور صبح کے کھانے سے رات کے لیے کچھ اکٹھا کر کے نہیں رکھتے تھے، نیک مزاج، نرم خو، کشادہ روح اور خندہ جبیں تھے، کبھی پوری زندگی کہکہا لگا کر نہیں ہنسے، سخی تھے مگر فضول خرچ نہ تھے۔ امام زریں رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معنی کیا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے،
نمبر 1 ظاہر و باطن ہر حال میں خدا سے ڈرتا رہوں. نمبر 2 غصہ اور خوشی دونوں میں انصاف کی بات کہوں. نمبر 3 غریبی اور امیری میں اعتدال پر قائم رہوں. نمبر 4 جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. نمبر 5 جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں. نمبر 6 جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں. نمبر 7 اور میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو. نمبر 8 میرا بولنا ذکر یعنی یاد الہی کا بولنا ہو. نمبر 9 میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو. اس حدیث میں اخلاقی پہلو کو کس قدر امپورٹنس دی گئی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی جو لفظوں کے روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل رہی تھی. لسنرز، اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو آج کل کے لیڈروں اور رہنماؤں کی طرح 2 حصوں میں تقسیم نہیں کیا ہوا تھا. یعنی ایک تو ہوئی پبلک لائف اور ایک پرائیویٹ لائف، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر حصہ پبلک کے لیے کھلا ہوا تھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں اور اپنی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سیکھ لیں. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی بات کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اپنی بیویوں سے ہم سب کے لیے ایک مثال تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو. اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وہ عملاً کر کے بھی دکھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ بھی تھا. یہ رعب اور دبدبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا، جس کی وجہ سے بڑے سے بڑا سردار یا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کانپ جایا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھ سکتا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی کا ایک حصہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر بھی بہت اثر تھا. یہ ہمیں تاریخ کے ایک مشہور قصے سے بھی پتہ چلتا ہے. آئیے سنتے ہیں کہ وہ مشہور قصہ ہے کیا. لسنرز، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو جہل تھا، جس نے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر زک پہنچانے کی کوشش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع اس نے ہاتھ سے نہ جانے دیا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف سرداران قریش محفل جمائے اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھے. اتنے میں مکہ سے باہر رہنے والا ایک شخص فریاد کرتا ہوا ان سرداران قریش کے پاس آیا اور کہا کہ میرا اونٹ عمرو بن حشام یعنی ابو جہل نے خریدا ہے، مگر اب قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول کر رہا ہے. میں باہر کے ایک قبیلے کا آدمی ہوں، میرا یہاں کوئی بھائی کوئی رشتہ دار نہیں ہے. آپ حضرات میری فریاد سنیں اور مجھے ابو جہل سے اونٹ کی قیمت دلوائیں. قریش کے سرداروں نے مذاق اڑایا اور اس شخص سے کہا، وہ دیکھو وہ بیٹھا ہوا ایک آدمی ہے، اس کے پاس جاؤ اور اپنی فریاد سناؤ، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا. قریش نے یہ اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہوئے کہا. وہ شخص اجنبی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ناواقف تھا. وہ ان کی باتوں پر اعتبار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی فریاد پیش کی. ادھر قریش کے سردار نے ایک آدمی کو پیچھے پیچھے روانہ کیا تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ وہاں کیا واقعہ پیش آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی کوئی مدد کرتے بھی ہیں یا نہیں. اس شخص کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے ساتھ ابو جہل کے پاس جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا. جب وہ باہر نکلا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی شخص بھی ہے جس نے اس سے اونٹ خریدے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے پوچھا کہ کیا تم نے اس شخص سے اونٹ خریدا تھا؟ اس نے جواب دیا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اب تم اس کی قیمت ادا کرنے میں اسے بلا وجہ تنگ کیوں کر رہے ہو؟ اس کی قیمت ادا کر دو. یہ سن کر ابو جہل فوراً گھر کے اندر گیا اور واپس آ کر اس شخص کو اس کے اونٹ کی قیمت ادا کر دی. اس واقعے سے اندازہ فرمائیں کہ آپ کے کردار، اخلاق اور شخصیت کا اس شخص پر کتنا اثر تھا جو آپ کا بدترین دشمن اور مخالف تھا.
اور کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مکہ میں یہ ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ ابو جہل سے اس مظلوم کا حق دلوائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے گھر پر جا کر اس مظلوم کا حق دلوایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کیا جائے تو بچپن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے غم اور پریشانیاں آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اپنا فرض نبھاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام پریشانیوں کی وجہ سے کبھی حواس باختہ نہیں ہوئے، تحمل سے اپنا مشن جاری رکھا، جو کہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر کسی کو پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک نمونہ اور اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب بھی ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی کی بات کریں گے۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو جو کچھ قرآن میں الفاظ کی صورت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ عملی طور پر موجود ہے۔ قرآن تھیوری ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پریکٹیکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسان کے ہر شعبہ زندگی پر حاوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں بھی ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاہدہ توڑا ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان کی پابندی کے بارے میں امام ابو داؤد نے عبداللہ بن الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے میں نے ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ فروخت کی، جس کا کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہیں کیا تھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ آپ یہیں ٹھہریے، میں باقی حصہ اسی جگہ لے کر آتا ہوں۔ لیکن جب عبداللہ بن الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حصہ لینے گھر گئے تو بھول گئے۔ اسی طرح 3 روز گزر گئے۔ 3 روز بعد ان کو اپنا وعدہ یاد آیا۔ وہ کہتے ہیں، جب مجھے وعدہ یاد آیا تو میں اسی جگہ گیا جہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ اب تک کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر صرف اتنا ہی کہا، تم نے مجھے بڑی تکلیف دی، میں نے 3 روز یہیں پر تمہارا انتظار کیا۔ لسنرز، یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق وہیں پر کھڑے رہے۔ اور کوئی ہوتا تو تھوڑی دیر انتظار کے بعد چلا جاتا، بلکہ اس آدمی کے ساتھ لڑتا جھگڑتا بھی۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ یہ ہے کہ خیبر کی ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انتقام نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا۔ اسی طرح سے ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جادو کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پڑنے پر اسے بھی معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عہد و پیمان اور عفو و درگزر کی تعلیم دی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ آئیے لسنرز اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اتنی غالب تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سزا دینے میں بھی انتہائی احتیاط سے کام لیتے تھے، اور جہاں تک گنجائش ہوتی درگزر اور عفو سے کام لیتے تھے۔ اسی طرح سے حدیث میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں آ کر اقرار کر لیا کہ وہ زنا کا مرتکب ہوا ہے۔ زنا ایک گھناؤنا جرم ہے اور اس کی سزا بھی نہایت سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ الفاظ سن کر منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری طرف جا کر پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر پھر اس سے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ تیسری بار اس نے یہی کہا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح سے پوچھ گچھ کے بعد سنسار کرنے کی سزا دی۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جھلکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت مکہ کی ایک گلی سے گزر رہی تھی۔ اس کے سر پر اتنا بوجھ تھا کہ وہ بڑی مشکل کے ساتھ قدم اٹھا رہی تھی۔ اس کے اس طرح چلنے پر لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک طرف سے تشریف لے آئے۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس طرح کی مشکل میں دیکھا تو دیکھ کر فوراً آگے بڑھے اور اس کا بوجھ خود اٹھا کر اسے اس کی منزل پر پہنچا دیا۔ اسی بات پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے سہاروں کا سہارا ہیں۔ ایک اور واقعہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی جھلک نظر آتی ہے کچھ یوں ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام آٹا پیس رہا ہے لیکن ساتھ ہی درد سے کراہ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس جا کر اس کے کراہنے کی وجہ پوچھی۔ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے مگر اس کا ظالم آقا اس کو چھٹی نہیں دیتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے آرام سے ایک طرف لٹا دیا اور اس کی جگہ خود آٹا پیسنے بیٹھ گئے اور اس کا سارا آٹا خود سے پیسا۔ جب اس کا سارا آٹا پیس لیا تو پھر اس کے پاس گئے اور اس سے کہا، اب جب بھی تم کو آٹا پیسنا ہو تو مجھے بلا لیا کرو۔ کتنی ہی خوبصورت بات ہے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک اندھی عورت ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ وہاں پر کچھ لوگ اسے دیکھ کر ہنس پڑے، لیکن اس عورت کو گرتے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ترس آ گیا اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمزور اور ناتواں اور اندھی عورت کو اٹھایا اور اس کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہیں نہیں رک گئے بلکہ ہر روز اس عورت کے گھر کھانا پکا کر لے کر جایا کرتے تھے۔ سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بدو آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے کونے سے چادر کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ چادر کا کنارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم و نازک گردن میں کھپ گیا۔ پھر نہایت سختی سے بولا، اے محمد، میرے یہ 2 اونٹ سامان سے لدوا دو، کیونکہ تیرے پاس جو سامان ہے نہ وہ تیرے باپ کا ہے اور نہ ہی تیرا۔ اتنی سختی سے اور نازیبا الفاظ سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخاطب ہوا۔ دنیا کا کوئی بھی آدمی ہوتا تو برداشت نہ کرتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تحمل سے فرمایا، مال تو اللہ کا ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم نے جو سلوک میرے ساتھ کیا ہے اور جس طرح سخت کلامی سے مجھ سے بات کی ہے، کیا تم اس پر ڈرتے نہیں ہو؟ بدو نے جواب دیا، بالکل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں نہیں؟ بدو نے کہا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور اس کے ایک اونٹ پر کھجوریں اور دوسرے پر جو لدوا دیے۔ لسنرز، اسی طرح سے ایک اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، اے محمد، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بکریوں کے جتنے ریوڑ ہیں مجھ کو دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت وہ سب اس کو دے دیے۔ اس شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال شفقت کا اس قدر اثر ہوا کہ اس نے اپنے قبیلے میں جا کر کہا، اے لوگو، سنو، اسلام قبول کر لو۔ محمد اتنا دیتے ہیں کہ کسی کو فقر و افلاس کا ڈر ہی نہیں رہتا۔ لسنرز، اخلاق کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو عام اخلاق ہے جس میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ جو مجھ سے جیسا کرے گا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کروں گا، یہ عام اخلاق ہے۔ اخلاق کی ایک اور قسم ہے جسے کہا جاتا ہے اعلیٰ اخلاق۔ اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ آدمی دوسرے سے کوئی توقع کیے بغیر نیکی کرے اور اس کا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمیں یہی اعلیٰ اخلاق کی تعلیم سکھاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے لوگوں کی طرف چند سوار بھیجے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ وہ یمامہ کے حاکم ثمامہ بن اثال کو راستے میں مل گئے۔ انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہائی کا حکم دے دیا۔ یہ واقعہ اس وقت کی دنیا میں نہایت عجیب و غریب واقعہ تھا، کیونکہ قبائلی زندگی میں کسی دشمن کے ہاتھ آ جانے کے بعد اس کا ایک ہی انجام ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جسم کو تو قتل نہیں کیا مگر اپنے اخلاقی سلوک سے اس کی نفس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ قید سے چھوٹنے کے بعد ثمامہ قریب کے ایک باغ میں گیا اور غسل کر کے دوبارہ مسجد نبوی میں آیا۔ لوگ حیران تھے
کہ دوبارہ کس لیے یہاں آیا ہے، لیکن جب اس نے بلند آواز سے کلمہ شہادت ادا کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے متاثر ہوا ہے اور مشرف با اسلام ہوا۔ پھر اس کے بعد ثمامہ عمرے کے لیے مکہ گیا۔ جب وہ حرم میں پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو ثمامہ کے اسلام لانے کا علم ہوا تو انہوں نے یعنی مکہ والوں نے کہا، تم بے دین ہو گئے ہو۔ ثمامہ نے جواب دیا کہ میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں نے خدا کے رسول کے دین کو اختیار کر لیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ثمامہ اسلام کی قوت بن گیا۔ اس زمانے میں مکہ کے لوگوں کو باہر کے جن مقامات سے گندم فراہم ہوتی تھی، ان میں یمامہ کا ایک خاص مقام تھا اور یمامہ کا سردار ثمامہ ہی تو تھا۔ چنانچہ ثمامہ نے مکہ والوں سے کہا، سن لو مکہ والوں، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے یہاں نہیں آئے گا۔ مکہ زرخیز نہیں تھا، اس میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی، اناج یمامہ سے ہی آتا تھا۔ یمامہ کے حاکم ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ والوں کا غلہ بند کر دیا تو مکہ والوں کا حال برا ہو گیا۔ انہوں نے سخت بدحواسی کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا اور درخواست کی کہ یمامہ کے حاکم کو حکم فرمایا جائے کہ وہ اناج کی بندش کو اٹھا لے۔ کوئی اور ہوتا تو انہیں ان کے مظالم یاد کراتا اور کہتا کہ آج تم کون سا منہ لے کر میرے پاس آئے ہو، تم نے میرے ساتھ اور میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں کیے۔ لیکن وہ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یمامہ کے حاکم ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجا کہ اناج کی بندش اٹھا لو۔ چنانچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اناج کی بندش اٹھا لی اور اناج مکہ پہنچنے لگا۔ حالانکہ یہ اہل مکہ وہی تھے جنہوں نے تمام بنو ہاشم کو شیب بنی ہاشم میں نظر بند کر رکھا تھا اور مسلسل 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا اور اناج کا ایک دانہ بھی ان تک نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ بنو ہاشم کے بچے بھوک سے تڑپتے اور بلبلاتے تھے، لیکن ان ظالموں کے پتھر سے زیادہ سخت دل تھے۔ یہ لوگ بچوں کا رونا سن کر کہے لگاتے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں کے باوجود درگزر فرما گئے اور ان کے لیے اناج کی بندش ختم کرا دی۔ حدیث کے رپورٹرز بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے میدان بدر میں ایک پانی کا حوض اپنی ضرورت کے لیے تیار کیا تھا۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے قریش مکہ کی فوج کے آدمی اس حوض پر پانی پینے آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے انہیں پانی لینے سے روکنا چاہا۔ جنگی حکمت عملی کا تقاضا یہی تھا کہ انہیں پانی نہ لینے دیا جاتا اور دشمن پر ہر قسم کی خوراک کی بندش کر دی جاتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں پانی لینے دو اور پانی پی لینے دو، پانی پینے سے منع مت کرو۔ کیا دنیا کوئی ایسی مثال پیش کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے کچھ اشرفیاں قرض لی تھیں۔ کچھ دن گزر گئے تو وہ یہودی اپنی اشرفیاں لینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت میرے پاس تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک تم میرا قرض ادا نہ کرو گے میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ اس طرح کرتے کرتے ظہر سے لے کر رات کا وقت آ گیا اور وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے گھیرے میں لیے ہوئے بیٹھا رہا۔ لسنرز ذرا غور فرمائیے گا، یہ وہ زمانہ تھا جب کہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کرنے کی مکمل طاقت رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اسے یعنی یہودی کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھگانا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی آپ کو قید کیے ہوئے ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر مجھ کو ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی حال میں صبح ہو گئی۔ جب اگلا روز شروع ہوا تو یہودی کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرت رکھتے ہوئے بھی وہیں بیٹھے رہے اور اس کے خلاف کچھ نہ کیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ یہودی اسلام لے آیا۔ وہ یہودی مدینے کا نہایت ہی مالدار آدمی تھا۔ کل تک اس نے چند اشرفیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر رکھا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کی خوبی نے اس پر اتنا اثر کیا کہ اس نے اپنی ساری دولت لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی
اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دولت کا جو کچھ کرنا ہے کیجیے اور جس طرح سے چاہیں خرچ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حقوق کی ادائیگی اور امانتوں کی واپسی کے معاملے میں مسلمانوں کو اتنا زیادہ پابند ہونا چاہیے کہ اگر اس میں کوئی سختی یا کسی کی طرف سے کوئی مخالفت بھی پیش آئے تب بھی جس کا حق ہے وہ اس کو پورا ادا کر دیا جائے۔ حقوق کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوئی غلطی یا کوتاہی نہ کی جائے، چاہے وہ اپنی طبیعت کے کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، اور امانت چھوٹی ہو یا بڑی جس کی ہو اس کو ادا کر دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح سے کسی برائی کا جواب دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے، فرض کریں کہ ہمیں کوئی گالی دے، اگر ہم بھی جواب میں اسے گالی ہی دیں گے تو پھر ہم میں اور اس جاہل میں جو گالی دے رہا ہے کیا فرق باقی رہ جائے گا، اور اس سے معاملہ سلجھے گا نہیں بلکہ اور زیادہ الجھ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکمت سے برائی کو ٹیکل کرنا سکھایا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے کہ بخاری شریف میں روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم۔ انہوں نے السلام علیکم نہیں السلام علیکم کہا۔ سام کا مطلب ہے موت، یعنی انہوں نے جان بوجھ کر یہ کہا کہ تمہیں موت آئے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی کہ تم پر بھی، اور اللہ تم پر لعنت کرے اور اس کا غضب تم پر اترے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ٹھہرو عائشہ، تمہیں نرم خوئی اختیار کرنی چاہیے، تند خوئی نہیں، اور بد زبانی سے بچنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کی بات نہیں سنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے میرا جواب نہیں سنا؟ میں نے ان کو ان کی بات واپس لوٹا دی، میں نے کہہ دیا وعلیکم، یعنی تم پر بھی، اور ان کے حق میں میری بد دعا قبول ہو جائے گی لیکن میرے حق میں ان کی بد دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو لسنرز، یہ ہوئیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی چند مثالیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں پر شفقت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بڑوں کے لیے رحم دل تھے بلکہ بچے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد مانوس تھے۔ بچے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو گود میں اٹھا کر پیار کرتے، اور کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو وہ بھی بچوں کو ضرور دیتے تاکہ بچے خوش ہو سکیں، کبھی کھجوریں، کبھی پھل اور کبھی کوئی اور چیز۔ کافروں سے جب بھی جنگ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو خاص طور پر نصیحت فرماتے کہ دیکھو بچوں کو مت مارنا، وہ بے گناہ ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بچوں کو دکھ دیتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بچے کو دیکھا جو دوسرے بچوں سے الگ تھلگ سخت افسردہ اور غمگین ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا بیٹے کیا بات ہے، تم کیوں غمگین ایک طرف بیٹھے ہوئے ہو حالانکہ تمہارے ساتھی کھیل رہے ہیں؟ بچے نے غمزدہ ہو کر جواب دیا میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، اب میرا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ محمد تمہارا باپ ہو، عائشہ تمہاری ماں ہو اور فاطمہ تمہاری بہن ہو؟ یہ سن کر بچہ بہت خوش ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بچوں کی ٹولی میں سے گزرتے تو بچوں کو سلام کرتے، ان کو پیار کرتے اور ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور کوئی بچہ رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو نماز کے دوران ہی اپنی گود میں اٹھا لیتے، جب سجدہ کرتے تو بٹھا دیتے اور جب سجدہ کر لیتے تو پھر سے اسے اٹھا لیتے۔ یہ مثال قائم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے خاص طور پر ہماری ان خواتین کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے جن کے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، اور ان چھوٹے بچوں کا عذر پیش کر کے وہ عورتیں نماز نہیں پڑھتی، حالانکہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین آسان کر دیا ہے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر شفقت۔ ایک مرتبہ
ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کو کسی قصور کی وجہ سے پیٹ رہے تھے۔ اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سچویشن دیکھی تو بہت رنجیدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو مسعود، اس غلام پر تمہیں جس قدر اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو مسعود، اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تمہیں چھو لیتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 9 سال گزارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی کسی بات پر نہ مارا نہ ڈانٹا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے سفر اور گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کسی کام پر کوئی نکتہ چینی کبھی بھی نہیں کی کہ یہ کام اس طرح کیوں کیا ہے اور اس طرح کیوں نہیں کیا، اور نہ ہی کسی کام کے نہ کرنے پر کوئی باز پرس کی ہے کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا۔ میں جب اس کام کے لیے گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ راستے میں بچے کھیل رہے ہیں۔ میں ان کو دیکھنے وہیں رک گیا اور وہیں ان کا تماشا دیکھتا رہا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، میری گدی پکڑ لی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور کہنے لگے، اے انیس، میں نے جہاں تمہیں بھیجا تھا تو وہاں کیوں نہیں گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے یہ بات کہی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جاتا ہوں۔ بخاری کی روایت میں ابو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ایک ران پر بٹھاتے تھے اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری ران پر بٹھاتے تھے، پھر دونوں کو ملاتے اور فرماتے، اے اللہ، ان دونوں پر رحم کر کہ میں بھی ان پر رحم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو ہوئی بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو ہوا بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ قیام فرمایا۔ وہاں ایک پرندے نے انڈا دیا۔ ایک صحابی نے وہ انڈا اٹھا لیا۔ پرندہ بے قرار ہو کر ان کے سر پر منڈلانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس نے اس پرندے کا انڈا اٹھایا ہے اور اسے تکلیف دی ہے؟ ایک اور دفعہ کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک اونٹ پر نظر پڑی جو بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بےتاب ہو کر فرمایا، ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ بھوک سے بلبلا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو بلا کر فرمایا، اس جانور کے معاملے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستہ چل رہا تھا کہ اسے بڑے زور کی پیاس لگی۔ اسے ایک کنواں ملا اور اس نے اس میں اتر کر پانی پیا۔ جب باہر نکلا تو وہاں ایک کتا بھی موجود پایا جو پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے تری چاٹ رہا تھا۔ چنانچہ وہ پھر سے کنویں میں اترا اور اپنے جوتے میں پانی بھرا اور منہ سے پکڑ کر اوپر لایا اور کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو اتنا پسند کیا اور اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ معاملے میں بھی اجر ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ہر جاندار کے معاملے میں اجر ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود جانوروں پر رحم کیا، لیکن اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی جانوروں کے معاملے میں رحم کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، نہ صرف کہ انسانوں کے لیے رحمت بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔
آئیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ایک اور صفت رقت قلبی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رقت قلبی پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دکھ اور پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے تھے اور ہر مغموم کے دکھ میں شریک ہوتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی قریب الوفات تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور اپنے سامنے رکھ دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھیں کہ ان کی وفات ہو گئی۔ سیدہ ام ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی ایک لونڈی تھیں، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں، رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے سامنے بھی رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے بھی آنسو ٹپک رہے تھے، اسی لیے ام ایمن نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو رو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رونا ممنوع نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بندوں کے دلوں کو نرم فرما دیں اور ان میں شفقت اور رحمت کا مادہ رکھ دیں۔ یعنی لسنرز، اس طرح کے غم میں اگر آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑیں اور انسان کو رونا آ جائے تو یہ نیچرل سی بات ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا ہوگا تو وہ اس طرح کی سچویشن میں ضرور غمزدہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر حال میں خیر ہی میں رہتا ہے، حتیٰ کہ خود اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے۔ یعنی اگر دل میں ایمان ہو تو کوئی بھی حالت ہو، غم کی حالت ہو یا خوشی کی حالت، دونوں میں خیر ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے۔ خوشی کی بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی اور رنج و غم کی بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے، اپنے رب کی ہر رضا میں راضی رہتے۔ اسی طرح سے ہم سب کو بھی ہونا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی، جو ماریہ قبطیہ سے تھے۔ یہ نہایت ہی خوبصورت اور تندرست تھے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام انعام میں دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو گود میں لے کر کھلاتے اور پیار کرتے تھے۔ جب ابراہیم 1.5 سال کے ہوئے اور ہجرت کا 10واں سال تھا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ابراہیم نے دم توڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور دکھ ویسے ہی تھے جیسے ایک عام باپ کے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے اور زبان سے کہہ رہے تھے واللہ اے ابراہیم، ہم تمہاری موت سے غمگین ہیں، آنکھ رو رہی ہے اور دل دکھی ہے، مگر ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جو ہمارے رب کو ناپسند ہو۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رقت قلبی کا حال، جو کہ بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی زور زور سے شور نہیں مچایا اور نہ ہی اپنے آپ کو کسی غم میں پیٹا اور نہ ہی کوئی چیخ و پکار کی اور نہ ہی کوئی واویلا مچایا۔ اسی طرح سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا ایک اور بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ بھی نہایت ہی شفقت اور ہمدردی والا سلوک ہوا کرتا تھا۔ اکثر لوگ اپنوں سے تو بہت ہی زیادہ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں، مگر جب غیروں کی بات آتی ہے تو پھر وہ حسن سلوک دکھائی نہیں دیتا جو اپنوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ بھی بلکہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی جو سلوک کیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے جو کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کہا جاتا ہے کہ اینیا بن حسن نامی ایک کافر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اسے مدینہ کی چراگاہ میں اونٹ چرانے کی اجازت دی جائے۔ چراگاہیں عربوں کے ہاں بہت بڑا سرمایہ ہوا کرتی ہیں۔ اپنی چراگاہ میں کوئی بھی کسی دوسرے کے اونٹ کو چرانے نہیں دیا کرتا، اور پھر ایسی صورتحال میں جب کہ دوسرا کافر ہو۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی اسے اجازت دے دی۔ وہ کافر برابر 1 سال تک اپنا اونٹ چراتا رہا اور بلا معاوضہ چراتا رہا، لیکن اس کافر نے بدلے میں یہ کیا کہ ایک زبردست جماعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں پر چھاپا مارا اور ابن ابی ذر نامی ایک چرواہے کو شہید کر کے تمام اونٹ ہانک کر لے گئے۔
یہ اونٹ جن کو وہ ہانک کر لے گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اونٹ نہ تھے بلکہ بیت المال کے اونٹ تھے۔ ایک صحابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے زور زور سے پکارنا شروع کر دیا، اے اللہ کے بندوں سوار ہو جاؤ، اے اللہ کے بندوں سوار ہو جاؤ۔ یہ آواز اتنی زور سے تھی کہ مدینہ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گونج گئی۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار ہو کر کھڑے ہو گئے تاکہ باقی مسلمان بھی اسی طرح سے تیار ہو جائیں۔ پھر دوسرے مسلمان بھی آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 500 یا 700 مجاہدین کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ ابن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابن اکوا، جب تم ان کافروں پر قابو پا لو تو ان کے ساتھ نرمی کرنا، سختی مت کرنا۔ ایسے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو نرمی کی تاکید کرتے رہے۔ آئیے اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں۔ تواضع جو کہ اخلاق کا ایک اہم رکن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواضع بھی بے حد تھی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصا پر ٹیک لگائے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھڑے ہوتے دیکھ کر ارشاد فرمایا، جس طرح اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح تم نہ کھڑے ہوا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح لوگ کھاتے ہیں، اور اسی طرح بیٹھتا ہوں جس طرح اور لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار آیا۔ بازار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاجامہ خریدا جس کی قیمت 4 درہم تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وزن کرنے والے سے فرمایا، قیمت میں مال کو خوب کھینچ کھینچ کر تولو، یعنی وزن میں کم نہ لینا۔ وزن کرنے والے نے حیرت سے پوچھا، میں نے کبھی بھی کسی آدمی کو قیمت کی ادائیگی میں ایسا کہتے نہیں سنا۔ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، تو اپنے پیغمبر کو نہیں پہچانتا۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص ترازو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چومنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ کر فرمایا، یہ اجمیوں کا رواج ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں کے ساتھ ایسا کرتے تھے۔ میں کوئی بادشاہ نہیں، میں تم میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرابیل اٹھا لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے سرابیل لے لوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سامان کے مالک ہی کا حق ہے کہ وہ اپنے سامان کو اٹھائے، مگر وہ شخص جو کمزور ہے اور اٹھا نہیں سکتا تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں کوئی شخص بھی محبوب نہ تھا، مگر پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہم اس لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک سفر میں چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک بکری ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا کام تقسیم فرما لیا۔ ایک صحابی نے اپنے ذمے ذبح کرنے کا کام لیا تو دوسرے نے کھال اتارنے کا کام لیا۔ اسی طرح کسی نے پکانے کا کام اپنے ذمہ لے لیا، اور کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، اس کے پکانے کے لیے لکڑی جمع کرنا میرا ذمہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام ہم خود کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ کام تم خود کر لوگے، مگر یہ بات مجھے پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی یہ بات پسند نہیں کرتے۔ تو لسنرز، سنا آپ نے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی تواضع تھی، اور اس سے زیادہ اتنی بڑی شخصیت کی اور کیا تواضع ہو سکتی ہے کہ وہ خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں جو کہ ان کے ساتھی بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواضع ہی تو تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری مکہ فتح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر جب شہر میں داخل ہوئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوڑی اونٹ کی پالان کو بار بار لگتی تھی۔ ایک دفعہ شاہ حبشہ نجاشی کے کچھ ایلچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مہمان نوازی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی خدمت ہمیں کرنے دیجیے۔
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے میرے ساتھیوں کی بڑی عزت و تکریم کی تھی، اس لیے میں خود پسند کرتا ہوں کہ ان کی مہمان نوازی کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی معزز ترین اور اعلیٰ ترین ہستی ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، میں سب اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رعب اور نصرت عطا کی۔ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبر میں سوال کیا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے کے حلقے کو ہلائے گا، جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دروازہ کھولا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور داخل ہو سکے گا۔ لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تواضع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں سے ہمیشہ عجز و انکساری اور تواضع کا اظہار ہوتا تھا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتا، خواہ وہ امیر ہوتا یا غریب، کالا ہوتا یا گورا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو نہایت خوشی اور مسرت سے قبول کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب سے غریب بھی اگر بیمار ہو جاتا تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، مفلسوں، ناداروں اور غریبوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کسی مجلس میں جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ اب میں آپ کو اس سلسلے کا ایک واقعہ پیش کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا رعب اس پر اس قدر طاری ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس حالت کو دیکھ کر فرمایا، دیکھو، گھبراؤ نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک ایسی قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت ابال کر کھایا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے گھر کے کام کاج میں گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، بکری کا دودھ خود دھو لیتے تھے، کپڑوں میں پیوند خود لگا لیتے تھے، جوتا خود ہی مرمت کر لیتے تھے، بازار سے سودا سلف خود لے کر آتے تھے، غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے، کندھے پر جو عبا ڈالی ہوئی تھی اس کے دونوں کناروں کو آپس میں گرہ دی ہوئی تھی۔ ایک اعرابی نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسی عبا کیوں پہنی ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس لیے یہ معمولی عبا پہنی ہے تاکہ میں غرور اور کبر کو ختم کر سکوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوتے تھے اور اپنے پیچھے کسی خادم کو بٹھا لیتے، اور اگر کوئی غلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو بھی قبول کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کھانا کھایا۔ ایک اعرابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا کریم النفس بندہ بنایا ہے اور مجھے سرکش اور جبروت نہیں بنایا، یعنی یہ عجز و انکساری کا مظاہرہ تھا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے چھوٹے بچے سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہے اور اپنی کسی بات کا تذکرہ کر رہی ہے، جیسے کوئی فریاد لگا رہی ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی باتیں سن رہے تھے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسریٰ کی طرح بادشاہ نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کے نبی اور رسول ہیں۔ ایک دفعہ ایک خادمہ عورت بیمار ہو گئی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں خادمہ بیمار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کر سکتے تھے کہ اس بات کو نظر انداز کر دیتے یا اپنے کسی بھی غلام کو بھیج دیتے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ فقراء اور مساکین کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ مدینے کی کمسن بچیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی اور ان کو اپنے ساتھ اپنے کسی کام کی وجہ سے لے جایا کرتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جا کر ان کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مخلص تھے کہ ایک روز معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری ذبح کی اور اس کی کھال اتار رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے۔ دیکھا کہ یہ تو کھال اتار رہے ہیں لیکن انہیں کھال اتارنے کا طریقہ اور ڈھنگ نہیں آ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا، اے معاذ، ہٹ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کھال کیسے اتاری جاتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی کھال اتار کر دکھائی اور فرمایا، اے نوجوان، اسی طرح سے کھال اتارا کرو۔ اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ دیکھ کر اگنور بھی کر سکتے تھے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھی اتنے ہی مخلص تھے جتنا کہ اپنی ذات کے ساتھ تھے۔ فتح مکہ کے روز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ جاہ و جلال سے مکہ میں داخل ہوئے تو وہ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ عام حالت میں تو تواضع کا ہونا معمولی بات ہے، لیکن جب کوئی شخص کسی ملک میں فاتحانہ طور پر داخل ہو اور پھر متواضع انداز کو اختیار کرے تو یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے۔ فاتحین ایسا کرتے نہیں۔ قرآن حکیم بادشاہوں کے بارے میں اس طرح فرماتا ہے، جب وہ کسی شہر میں فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو فساد برپا کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن ایک شخص جب فتح مکہ کا منظر دیکھتا ہے تو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جب مکہ داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں ہزاروں جانثار چل رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک پرجوش لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ یہ وہی شہر تھا جس کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم و زیادتی کا شدید نشانہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بڑے فاخرانہ انداز سے گردن اٹھا کر آنکھوں میں ایک خاص رعب پیدا کر کے داخل ہو سکتے تھے، مگر دیکھنے والا یہی دیکھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن جھکائی ہوئی ہے اور سر مبارک اس قدر جھکا ہوا ہے کہ ریش مبارک یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پالان کے ساتھ والی لکڑی کو چھو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تواضع اور عجز و انکساری نمایاں تھی۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لاتے تو بیکار نہ بیٹھتے تھے۔ اگر کوئی کپڑا پھٹا ہوتا تو اسے سیتے، اپنے جوتے کی مرمت فرماتے، کنویں سے پانی کے ڈول نکالتے اور اس کی مرمت کرتے، اپنے ذاتی کام خود انجام دیتے، صفائی کرتے، اپنے اونٹ کے گھٹنے خود ہی باندھتے تھے، اپنی اونٹنی کو خود چارہ ڈالتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، بازار سے سودا سلف خود لے کر آتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ نرم خو تھے، ہر وقت مسکراتے اور ہنستے رہتے تھے۔ کسی شخص نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی محفل میں اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے پاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی عجز و انکساری کا طریقہ سکھایا۔ روایات میں ہے کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس مدینہ آتے تو مدینے کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دوڑ کر آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لیتے، اور جو بچے بچ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فرماتے کہ ان کو اپنی سواری پر سوار کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملاقاتیوں کی عزت افزائی کرتے، ان کے لیے خود سے چادر بچھاتے، اگر تکیہ ہوتا تو وہ بھی اپنے مہمان کو پیش کرتے، اگر کوئی شخص گفتگو کرتا تو اس کی بات کبھی بھی نہیں کاٹتے تھے، اگر کوئی شخص ملاقات کے لیے آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو اپنی نماز مختصر کر لیتے۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور وہ اس پر بیٹھ گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ آپ کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت و تکریم کی اور اپنی چادر کا دوسرا کونا ان کے لیے بچھا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے سامنے بٹھا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تواضع کا حکم اس لیے دیا تاکہ کوئی شخص اپنی قوت اور دولت کا بیجا استعمال نہ کرے جس کی وجہ سے غربا اور مساکین کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ وحی بھیجی ہے کہ میں تواضع و انکساری اختیار کروں تاکہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور نہ کوئی کسی کے مقابلے میں فخر کرے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے جو اللہ کے لیے تواضع و انکساری سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رتبے کو بلند فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عمدہ کپڑا پہننے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے لیکن وہ تواضع اور انکساری سے عمدہ کپڑا نہیں پہنتا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص کو سب لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اس کو اختیار دے گا کہ ایمان کا جو لباس وہ پسند کرے اس کو پہن لے۔ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخا یعنی اپنے مال کو اللہ کے لیے لوگوں میں خرچ کرنا، یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت تھی کہ وہ نہایت سخی تھے۔ سخاوت اور فیاضی کے معاملے میں کوئی بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کیا ان کے مقابلے میں بھی برابر نہیں آ سکتا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہ دیا ہو۔ سخاوت کا الٹ بخل ہے۔ سخاوت میں تو انسان دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی ضرورتیں نظر انداز کر دیتا ہے، مگر بخل میں انسان صرف اپنی ہی سوچتا ہے اور دوسروں پر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ بخل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بخل کا عام ہونا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کی تاریکیوں میں سے ہے، اور بخل سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بخل نے ہلاک کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، خصوصاً رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بھی زیادہ فیاض ہو جایا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی بکریاں دے دیں جن سے 2 پہاڑوں کے درمیان کی وسیع وادی بھر گئی۔ یہ دیکھ کر وہ آدمی بہت خوش ہوا، خوشی خوشی اپنے قبیلے میں واپس آیا اور کہنے لگا اے میری قوم کے لوگوں، فوراً اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو پھر اسے فکر و فاقہ سے کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بوجھ تلے دبا ہوا ہوں۔ غزوہ بدر کے بعد میں نے اپنا فدیہ بھی ادا کیا اور اپنے بھتیجے کا فدیہ بھی ادا کیا، اس لیے مجھے کچھ عنایت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ڈھیر میں سے جتنا چاہو اٹھا سکتے ہو۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے اپنی چادر میں اتنا سونا اور چاندی اٹھایا کہ پھر وہ اپنی چادر اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 90,000 درہم پیش کیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چٹائی پر رکھ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو تقسیم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ وہ درہم ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ایک سائل حاضر ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو اب کوئی چیز نہیں بچی، تم ایسا کرو فلاں دکاندار کے پاس جاؤ اور اپنی ضرورت کی چیزیں میرا نام بتا کر خرید لو، میں اس دکاندار کو ان چیزوں کی رقم ادا کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ دیکھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تکلیف نہیں اٹھانی چاہیے جس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرت نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ ایک انصاری اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے خوف و خطر خرچ کریں اور یہ اندیشہ نہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جو عرش کا مالک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ دست کر دے گا۔ اس انصار صحابی کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ خوشی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ بخاری میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ایک چادر اپنے ساتھ لائیں۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ چادر پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہن لیں۔ میں اس کو اپنی بے حد خوش قسمتی سمجھوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس پیشکش کو قبول کر لیا اور اس چادر کو بطور تہبند باندھ لیا اور باہر تشریف لائے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہربانی فرما کر یہ چادر آپ مجھے دے دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے کہا، میں یہ چادر تمہیں دے دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، اس چادر کو تہہ کیا اور اس اعرابی کو یہ چادر دے دی۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سخی ہیں اور اولاد آدم میں سب سے زیادہ سخی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے لیے تہامہ کے پہاڑوں جتنا سونا ہوتا تو میں اس سارے سونے کو تمہارے لیے تقسیم کر دیتا، تم مجھے نہ جھوٹا پاتے اور نہ بخیل۔ ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو صرف بانٹنے والا ہوں اور دیتا تو اللہ ہی ہے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور جیسے ہی نماز میں خیال آیا تو نماز مکمل کر کے فوراً اپنے گھر کی طرف گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی میں کہاں چلے گئے؟ خیریت تو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نماز میں خیال آیا کہ کچھ سونا میرے گھر میں پڑا ہوا ہے، مجھے گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے اور میں نہیں چاہتا کہ ایک رات کے لیے بھی سونا میرے گھر پڑا رہے، اسی لیے اس کو خیرات کرنے کے لیے جا کر دے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی ہوتا یا کہیں سے آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کوشش ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوگوں میں اسی وقت تقسیم کر لیتے، اپنے پاس ذخیرہ نہیں کرتے۔ چنانچہ ایک دفعہ انصار کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ انہوں نے پھر مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں دے دیا، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دینے کو تھا وہ مانگتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے، یہاں تک کہ جو کچھ بھی تھا سب ختم ہو گیا، لیکن وہ لوگ برابر مانگتے رہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جو کچھ بھی ہو میں اس کو تم سے بچا کر نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ جو مسلمان ترکہ چھوڑ کر مرے وہ اس کے وارثوں کا حق ہے، اور جو اپنے اوپر قرض چھوڑ جائے اسے میں ادا کروں گا۔ یہ تو ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کے بارے میں کچھ واقعات۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا ذکر اگر شروع کیا جائے تو ہمیں ان کے اخلاق کے بارے میں بے شمار روایات ملتی ہیں۔ ان کی ایک خوبی کا یہاں ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے حلم و بردباری، یعنی اس کا مطلب ہے کہ انتقام کی قدرت کے باوجود کسی سے انتقام نہ لینا اور نرمی اختیار کرنا۔ اس کی مثال کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف والا واقعہ کافی مشہور ہے، جو کہ ہم پچھلے پروگرامز میں بیان کر چکے ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت ہونے کے باوجود طائف کی پوری بستی والوں کو معاف کر دیا، جنہوں نے پتھر برسا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا۔ اور پھر کوئی معمولی قدرت بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا گیا تھا،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اسی طرح سے دوسرا واقعہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری صاف طور پر نظر آتی ہے، واقعہ افک کا ہے، جس میں منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی اور تکلیف ہو، لیکن اس پر بھی اللہ کی مدد آ گئی اور قرآن اترا اور اس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا ثبوت اترا۔ پھر بھی اتنی اذیت دہ صورتحال پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلم و بردباری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔